معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ممبر پر جلوہ فرما علماء اکرام، حفاظ اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد، وصلاته دوما علی خیر الانام محمد، والآل والاصحاب هم ماوایا عند شدائدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق، سیاح افلاک، باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ برادران ملت، مجھ سے قبل آپ نے اچھے انداز میں اور اجتماعی انداز میں کلام سماعت کیے، اور ایک جامع تقریر حضرت علامہ مولانا اکبر صاحب قبلہ سے آپ نے سنی۔ کچھ ساعات کے لیے میں آپ کے روبرو ہوں، اور آپ میرے انداز سے واقف بھی ہیں، تو زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تقریر سے قبل کچھ اشعار آپ تک پہنچاؤں، اور دیکھوں کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں۔ ابھی تو ہوں گے ہی، ابھی تو وقت بھی زیادہ نہیں ہوا ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، بول دیجئے مچل کے کسی سے کم پڑھ رہے ہیں ہم کیا؟ ابھی کوئی باہر سے آئے ہوئے ہوتے وہ صرف بس اتنا ہی کہتے، پھر کے نیچے سے آوازیں آ جاتی سبحان اللہ، آتی نہیں آتی، کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، اور گھر کی مرغی دال برابر۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو
تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. اور یہ حقیقت بھی ہے. جن کے دل کو عقل مل گئی اور وہ انہی کی گلی میں پڑے رہے تو پھر کوئی صدیق اکبر بن کے چمکا, کوئی فاروق اعظم بن کے چمکا, کوئی عثمان غنی بن کے چمکا, کوئی شجاعت کا لمبردار بن کے چمکا. دوسرا شعر سماعت فرمائیں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں, سوتے ہیں ان کے سائے میں, کوئی ہمیں جگائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں, کوئی ہمیں جگائے کیوں. اور اعلیٰ حضرت نے وفاداری کے اوپر ایک شعر کہا ہے. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی. سگ کہتے ہیں کتے کو, اور کتے کی ایک عادت ہوتی ہے جس گھر سے اسے ہڈی ملتی ہے شام کو اسی گھر میں آ جاتا ہے. کہیں دن بھر پھرے لیکن شام کو اسی گھر میں آتا ہے جہاں سے اسے ہڈی ملتی ہے. تو فارسی میں کتے کو کہتے ہیں سگ. یہ کتے کی عادت ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں. میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جس کو درد کا مزہ, جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. درد میں بھی مزہ ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, درد میں بھی مزہ ہوتا ہے, لیکن یہ درد عشق رسول والا ہو تب مزہ ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی ران مبارک پہ رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے پیر میں سانپ نے ڈس لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, حضرت صدیق اکبر کا پیر ویسا کا ہی ویسا رہا, ذرا سا بھی اسے ٹس سے مس نہیں کیا. یہ درد تو تھا لیکن اس درد میں مزہ تھا, اور اتنا مزہ تھا کہ صرف اس لیے نہیں اٹھا رہے تھے کہ حضور کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. محدثین فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم میں اس سانپ کے زہر کی وجہ سے جو حرارت پیدا ہوئی, اس حرارت کی وجہ سے آنسو نکلے اور وہ آنسو حضور کے چہرے مبارک پر ٹپک گئے. نبی پاک کی آنکھ کھلی, پوچھا صدیق کیا بات ہے, کیا ہوا؟ تو یہ درد ہے جس میں مزہ ہوتا ہے.
اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا درد عطا فرمائے۔ کسی کو امام نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ جسے درد میں ہی مزہ آئے وہ دواؤں کے چکر میں نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ درد بھی عشق رسول والا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی نہیں مگر پرہیزگار۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی ہی نہیں بلکہ ولی گر ہیں۔ ولی ہی نہیں بلکہ، آپ بھی بول لیجیے، آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا سننے میں۔ ولی ہی نہیں بلکہ حضور غوث اعظم ولی گر ہیں، یعنی خود ولی تو ہیں، ان کی بارگاہ میں جو آ جاتا ہے اسے بھی ولی بنا دیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاور، طاقت اور قوت اور قدرت دیکھیں کہ حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی پاور عطا فرمائی، کیسی قوت و طاقت عطا فرمائی اور کیسی قدرت کا مالک بنایا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی قدرت کے مالک ہیں کہ آپ ولی بناتے بھی ہیں اور کسی ولی کی چاہیں تو ولایت چھین بھی لیتے ہیں۔ بغداد شریف میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کی ولایت کسی وجہ سے سلب ہو گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کو واپس لے لیا، اب وہ ولی نہیں رہے۔ کسی اللہ والے کے پاس پہنچے، اس سے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میری ولایت کو واپس کر دے۔ جس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے وہ دعا کرتے، ہاتف غیبی سے آواز آتی کہ ہم اس کی ولایت کو واپس نہیں کریں گے، تو ان کی دعا کو رد کر دیا جاتا۔ ایک کے پاس گئے، دو کے پاس گئے، تین کے پاس گئے، چار کے پاس گئے، یہاں تک کہ 70 اولیاء کرام کے پاس گئے اور سب نے دعا کی، لیکن سب کی دعا کو رد کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ ہم اس کی ولایت کو واپس نہیں کریں گے۔ اتنے میں کسی دیوانے نے پتہ دے دیا بارگاہ غوثیت معاب کا۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کا پتہ دیا، کہا تمہیں ولایت چاہیے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں چلے جاؤ، وہاں تمہاری ولایت تمہیں واپس کر دی جائے گی۔ اب یہ شخص دوڑے بھاگے حضور غوث اعظم کی خانقاہ پہ پہنچ گئے، شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ پہ پہنچ گئے، جا کر کے عریضہ لگایا، حضور معاملہ یہ ہے کہ میری ولایت کو چھین لیا گیا ہے، میری ولایت کو میرے رب نے سلب کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ولایت مجھے واپس مل جائے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھائے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس کی ولایت کو واپس فرما دے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، عبد القادر یہ 70 اولیاء کرام کی بارگاہ سے دعا کروا کر کے آ رہا ہے، ہم نے کسی کی دعا پر اس کی ولایت کو واپس نہیں کیا اور ہم تمہاری دعا پر بھی اس کی ولایت کو واپس نہیں کریں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی یعنی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے اپنا مسلح اٹھایا اور بغل کے نیچے دبا لیا، اپنے گھر سے نکلنے کی ارادہ کیا۔ اب دیکھیں دیوانہ کیسے مچلتا ہے۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا دیوانے مچل جاتے ہیں، آج میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیوانہ مچلتا کیسے ہے۔ حضور غوث اعظم نے اپنا مسلح لیا اور بغل کے نیچے دبایا، ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ ہاتف غیبی سے آواز آ گئی، عبد القادر اپنے قدم کو پیچھے کر لو، ہم نے اسے بھی ولی بنا دیا اور اس کی طرح 1000 لوگوں کو بھی ولی بنا دیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، دیوانہ مچل گیا۔ دیوانہ مچلتا کیسے ہے؟ حدیث پاک میں نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اگر ضد کر لیں تو اللہ ان کی ضد کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قدم کو پیچھے نہیں کیا، دوسرا قدم اٹھایا، ہاتف غیبی سے پھر آواز آئی، عبد القادر اپنے قدم کو پیچھے کر لو، ہم نے اسے بھی ولی بنا دیا اور اس کی طرح 2000 لوگوں کو بھی ولایت دے دی۔
لیکن حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ مچل گئے ہیں، اب دیوانہ مچلا ہوا ہے۔ اے پروردگار عالم، پہلی بار میں دعا قبول کر لیتا تو صرف یہ ولی بنتا، اب تیرا چہیتا ولی، اب تیرا چہیتا بندہ مچل گیا ہے۔ حضور غوث اعظم نے تیسرا قدم اٹھا دیا، عاطف غیبی سے آواز آ گئی، عبد القادر قدم کو پیچھے کر لو، ہم نے اسے بھی ولی بنا دیا، اس کی طرح 3000 کو ولی بنا دیا ہے۔ یہ غوث اعظم کی بارگاہ ہے جہاں چھینی ہوئی ولایت مل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی غرور کرے اپنی ولایت پہ تو حضور غوث اعظم اس کی ولایت چھین بھی لیتے ہیں۔ حال ایک مقام ہے ولایت میں، ولایت میں مقام ہے، جیسے قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک مرتبہ ہے حال کا۔ حال کے مرتبے پر بھی اللہ کے کچھ ولی فائز ہوتے ہیں، تو ایک ولی حال کے مرتبے پر ہی فائز تھے، ان کا گزر بغداد شریف کے اوپر سے ہوا۔ یہ جو حال کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ یہ ہوا میں اڑ لیتے ہیں۔ اب وہ اللہ کے ولی اڑتے ہوئے بغداد کے اوپر سے گزرے، دل میں خیال آیا کہ بغداد میں میری طرح کا کوئی نہیں ہے، دل میں یہ خیال آیا کہ بغداد میں میری طرح کا کوئی نہیں ہے۔ اتنا خیال آنا تھا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی ولایت کو اسی وقت سلب فرما لیا، اور وہ حضور غوث اعظم کی چوکھٹ پر آ کر گرے اور وہیں پر لیٹے رہے، یعنی ان میں اتنی قوت بھی نہیں رہی کہ وہ اڑ سکتے، اتنی قوت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو اٹھا سکتے، اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ شیخ ابو العباس تشریف لائے جو حضور غوث اعظم کے پڑوس میں رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان لیٹا ہوا ہے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اس نوجوان کے قریب گئے، اس نوجوان نے کہا، اے جانے والے، شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنا کہ اپنے کام پر نادم و شرمندہ ہوں، میں نے جو کیا ہے، میں نے جو حرکت کی ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ تم شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنا کہ میری ولایت کو واپس کر دیں، میرے مقام حال کو واپس کر دیں۔ اب شیخ ابو العباس حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جا کر کے عریضہ پیش کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم، میں نے آپ کی چوکھٹ پر ایک خوبصورت نوجوان دیکھا ہے، آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اپنے کام سے شرمندہ ہے، وہ اپنے کیے ہوئے پر نادم و شرمندہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی ولایت کو واپس کر دیا جائے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیخ ابو العباس، یہ عریضہ تم نے لگایا ہے، اس لیے تمہارے کہنے پر اس کی ولایت کو واپس کر رہا ہوں، اگر کوئی اور لگاتا تو ولایت کو واپس نہیں کرتا۔ شیخ ابو العباس فرماتے ہیں، میں جب اس نوجوان کے پاس آیا، نوجوان کے پاس آنے کے بعد میں نے اس کے کان میں کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ نوجوان کا اتنا سننا تھا کہ اس کے اندر وہی قوت پرواز آ گئی اور وہ ہوا میں اڑا غائب ہو گیا۔ شیخ ابو العباس فرماتے ہیں، مجھے پتہ لگ گیا یہ غوث اعظم کی بارگاہ ہے جہاں اگر تھوڑا سا بھی غرور کر لیا جائے تو ولایت چھن بھی جاتی ہے، اور غوث کا فیضان ہو جائے تو ولایت مل بھی جاتی ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، اور جس انداز سے امام اہل سنت نے غوث اعظم کی شان بیان کی ہے، آج تک کوئی اس طریقے سے شان بیان نہیں کر سکا۔ ذرا آپ غور تو کریں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ نسبت دیکھیں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ حضور غوث اعظم کی قدم کی یہ شان ہے کہ جہاں اونچے اونچوں کے سر ہیں وہاں سے اونچا حضور غوث اعظم کا قدم ہے۔ پھر فرمایا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں۔ سن کے اتنا تو یاد ہو جانا چاہیے، پوری 11ویں شریف کا مہینہ گزرنے والا ہے، اتنا تو یاد ہو ہی جائے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا۔ اولیاء جہاں سے اپنی ولایت کی روشنی لیتے ہیں وہ جگہ حضور غوث اعظم کا طلبہ ہے۔
حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاور اور قوت یہ ہے، اور قوت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ حضور غوث اعظم کی قوت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جناتوں پر بھی چلتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے جو عالم صاحب بھی تھے، مسجد میں امامت کرتے تھے، جمعہ پڑھا کر کے قبرستان کی طرف چل دیے۔ شاگردوں کا ہجوم تھا، راستے میں ایک سانپ ملا اور اس سانپ کو اپنی چھڑی سے مار دیا۔ سانپ کو مارنا تھا کہ ایک طوفان آیا، ایک طوفان کا لوکا آیا، اس نے اپنی چپیٹ میں لیا اور ان عالم صاحب کو لے کر کے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر شاگردوں نے سوچا کہ استاد محترم کدھر چلے گئے، ہمارے استاد ابھی تو یہی موجود تھے، ایک دم طوفان کے لوکے نے آ کر کے آپ کو کہاں غائب کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ عالم صاحب وہیں پر آ گئے، خوشبو لگی ہوئی، بدن میں اچھا سا لباس پڑا ہوا۔ اب شاگردوں نے پوچھا حضور مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ابھی آپ یہیں پر تھے، سانپ مارنے کے بعد فوراً آپ غائب ہوئے، آخر کہاں چلے گئے تھے؟ تو وہ عالم صاحب بولے بات یہ ہے میں نے سانپ کو مارا تھا، ایک جناتوں کا جو طوفان کی شکل میں ایک لوکا آیا تھا، اس نے مجھے اپنی چپیٹ میں لیا، سمندروں سے ہوتا ہوا، پہاڑیوں سے ہوتا ہوا، وادیوں سے ہوتا ہوا ایک چٹیل میدان میں پہنچ گیا۔ چٹیل میدان میں پہنچانے کے بعد میں نے دیکھا کہ جنات ہی جنات ہیں، اور ایک براجمان تھا جناتوں کا بادشاہ جو کرسی پر براجمان تھا، مجھے اس کے سامنے لے جا کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ اب براجمان جو بادشاہ تھا جناتوں کا، اس نے کہا کہ تم نے اس نوجوان کو کیوں قتل کیا ہے؟ ایک نوجوان خوبصورت چہرے والا وہیں پر مرا ہوا پڑا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ بات کہی کہ اس نوجوان کو تم نے کیوں قتل کیا ہے، تو وہ عالم صاحب بولے میں نے اس نوجوان کو قتل نہیں کیا ہے۔ جناتوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے ہی اس نوجوان کو قتل کیا ہے، اگر یقین نہ ہو تو ان کی چھڑی کو دیکھا جائے، ان کی چھڑی پر خون لگا ہوا ہے۔ جب چھڑی کو دیکھا گیا تو اس پر خون لگا ہوا تھا۔ اب عالم صاحب سے پوچھا گیا کہ تمہاری چھڑی پر خون لگا ہوا ہے؟ اب عالم صاحب کو یاد آیا کہ ہاں میں نے ایک چھڑی سے سانپ کو مارا تھا۔ جنات کے بادشاہ سے کہا میں نے ایک چھڑی سے تو سانپ کو مارا تھا، اس نوجوان کو نہیں مارا تھا۔ بادشاہ بولا کہ وہ نوجوان وہ سانپ جو تھا، جو سانپ کی شکل میں تھا، وہ یہی جن نوجوان تھا، وہ یہی خوبصورت نوجوان تھا جسے تم نے اپنی چھڑی سے مار دیا ہے۔ اب اس کا بدلہ قصاص ہوگا، یعنی خون کا بدلہ خون ہے، اب تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ بادشاہ نے تلوار منگا لی، تلوار منگا کر کے ہوا میں لہرا دی، فضا میں لہراتے ہوئے اس عالم صاحب کی گردن تک لے آیا۔ اتنی دیر میں وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سفید ریش والا، خوبصورت چہرے والا، سفید لباس والا ایک بزرگ ظاہر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس عالم کو مت مارنا۔ جن نے کہا کیوں؟ کہا یہ غوث اعظم کا مرید ہے۔ جن بولا میں صرف چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ تم غوث اعظم کے مرید ہو۔ یہ غوث اعظم کی قوت، طاقت، پاور ہے جو انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جناتوں پر بھی چلا کرتی ہے۔ جب جنات کے بادشاہ نے سنا یہ غوث اعظم کا مرید ہے، کہا تمہیں چھوڑتا ہوں۔ اب سے بھی پتا تھا کہ اگر انہیں قتل کر دیا تو پھر غوث اعظم سے کون پنگا لے گا۔ ان کی حکومت تو انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جناتوں پر بھی چلتی ہے، تو جناتوں پر بھی ایسی حکومت اور رعب و دبدبا، اور جنات بھی جانتے تھے غوث اعظم کی پاور، قوت، طاقت کہ کس عالم عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ جنات نے کہا میں تمہیں قتل نہیں کروں گا لیکن ایک شرط ہے۔ عالم صاحب نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ جس نوجوان کو تم نے قتل کیا ہے اب اس کی نماز جنازہ بھی تم ہی پڑھاؤ گے۔ یہ ہے غوث اعظم کی نسبت، اور نسبت مل جائے تو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت کا پٹا اپنی گردن میں بھی ڈال لیجئے، اپنے گلے میں بھی ڈال لیجئے۔ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نسبت کیسی لینی ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم، وہ مجدد اعظم کہ اپنے وقت کے ولیوں کے سردار ہیں، نسبت قائم کر رہے ہیں کس سے؟ تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ڈائریکٹ نسبت نہیں جوڑی ہے۔ غوث اعظم آپ کا در یعنی دروازہ، اس پہ بیٹھنے والا کتا، اس کتے سے امام احمد رضا کو نسبت ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔
تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ یہ دورہ جب پڑ جاتا ہے تو اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کا پٹا اپنے گلے میں ضرور ڈال لیجئے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیجئے۔ حضور غوث اعظم کی نسبت کا پٹا کیا ہونا چاہیے؟ پٹے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام حضور غوث اعظم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں وہی کام ہمیں بھی کرنے چاہیے، جو کام حضور غوث اعظم نے اپنی پوری زندگی کیے ہیں وہی کام ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ غوث اعظم نے نمازیں پڑھی، ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ غوث اعظم نے روزے رکھے، ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ غوث اعظم نے صدقات و خیرات کیا، ہمیں صدقات و خیرات کرنا چاہیے۔ غوث اعظم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ غوث اعظم نے پڑوسیوں کا خیال رکھا، ہمیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ غوث اعظم نے اپنے بھائی احمد کا خیال رکھا، ہمیں بھی اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی جھوٹ نہیں بولے، ہمیشہ سچ بولے، ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سچ اس وقت بولا تھا جب ڈاکوؤں نے قافلے پہ حملہ کر دیا تھا، اس وقت بچے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، چاہتے تو جھوٹ بول کے اپنے دینار بچا لیتے، لیکن غوث اعظم نے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا بلکہ سچ بولنا گوارا کیا۔ اگرچہ آپ کے دینار چلے گئے، اگرچہ آپ کے دینار کا پتہ لگ گیا، لیکن آپ سچ بولے، اور سچ بولنے کے باوجود حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ دینار بچ بھی گئے۔ حضور غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ نعرہ ہے کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں، میں تمہیں دکھاتا ہوں غوث اعظم کا دامن کیا ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم اس وقت بھی سچ بولے جس وقت ڈاکو آپ پر حملہ آور ہو چکے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جھوٹ بول بول کر تجارت کرتے ہیں، ہم جھوٹ بول بول کر پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول کر نفع حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو پھر آؤ آج سے عہد کر لو کہ لمحات کیسے بھی آ جائیں ہم سچ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور سچ کا دامن نہ چھوڑنا ہی یہ غوث اعظم کا دامن ہے، یہی غوث اعظم کا دامن ہے۔ غوث اعظم کا دامن یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کی قمیص سے کرتے کا دامن پکڑ لیا ہو، یہ دامن تھوڑے ہے۔ دامن کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم نے جو کچھ کیا اپنی زندگی میں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ غوث اعظم نے اپنی زندگی میں کبھی خلاف شرع کام نہیں کیے، ہمیں بھی خلاف شرع کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دعویٰ ہے تو دعوے پر دلیل بھی دیجئے، دعویٰ ہے تو دعوے پر سچے اور کھرے اتر کر دکھائیے، تاکہ آپ کے چال چلن، گفتار و رفتار سے لگے کہ آپ غوث اعظم کے مرید اور غوث اعظم کے غلام۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طاقت اور آپ کی قوت اور آپ کی پاور پر میں نے بات چھیڑی۔ آخری بات کر کے میں اپنی تقریر ختم کروں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اٹھے، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے سیدھے پیر سے کھڑاؤ نکالی، ہوا میں پھینک دی، ہوا میں پھینکی تھی غائب ہو گئی۔ دوسرے پیر سے کھڑاؤ نکالی، اسے ہوا میں پھینکا، وہ بھی غائب ہو گئی۔ وہاں پر موجود حضرت ابو الحسین فرماتے ہیں کہ ہم نے ہوا میں چپل یعنی کھڑاؤں جاتے ہوئے تو دیکھی تھی، لیکن ہوا میں کدھر گئی یہ ہمیں نہیں پتہ لگا۔ فرماتے ہیں یہ معاملہ ہونے کے بعد ہم میں سے کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ ہم حضور غوث اعظم سے پوچھتے کہ آخر یہ مسئلہ اور معاملہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی کھڑاؤں پھینک دی۔ فرماتے ہیں ہمارے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ ہم پوچھ سکتے، لیکن ہم نے تاریخ نوٹ کر لی تھی، ہم نے وہ دن نوٹ کر لیا تھا، اور ہم نے 23 دن کے بعد ایک قافلے کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ قافلہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا تھا۔ اس قافلے والوں نے کہا کہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں حاضر ہونا ہے؟ کہا ہم ان کے دیدار کے لیے آئے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ سونا لے کر کے آئے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ چاندی لے کر کے آئے ہیں، ہم ان کے لیے
तोहफे तहत लेकर के आए हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचा दिया गया। जब उन काफिले वालों ने सोना चांदी खोल करके रखा तो मुरीदीन फरमाते हैं कि वहीं पर उन्हीं काफिले वालों ने आपकी वो दोनों खड़ाओं भी खोल कर रखी जो आपने 23 दिन पहले हवा में उड़ा दी थी। अब मुरीदीन बारगाह के हैरत में कि ये तो 23 दिन पहले ही ये खड़ाऊं उड़ाई गई थी, इन काफिले वालों के पास कैसे मिली। अब काफिले वाले हाजिरी देके जब चलने लगे तो किसी पूछने वाले ने पूछ लिया, एक काफिले वाले को पकड़ा और पूछ लिया कि ये खड़ाऊं तुम्हारे पास कैसे आई, हुजूर गौसे आजम की खड़ाऊं तुम्हारे पास कैसे मौजूद निकली। तो उस काफिले वाले ने कहा हमारा काफिला एक जंगल से गुजर रहा था, एक बयाबान से गुजर रहा था, एक सहरा से गुजर रहा था कि अचानक हम पर डाकुओं ने हमला कर दिया था, हमारा मालो दौलत सब लूट लिया था। इतने में हम में से किसी ने कहा कि जिनकी बारगाह में हाजिर होने जा रहे हो उन्हीं को आवाज दे लो, वो इंशाअल्लाह हमारी मदद जरूर फरमाएंगे। तो हमने उसी वक्त कहा था या गौसे आजम अल मदद। इतना कहना था कि वो डाकू जहां माल तकसीम कर रहे थे वहां से हमें 2 बार चीखें सुनाई दी कि बहुत तेज चीखें थी। हमने जब वहां जाकर के देखा तो डाकू के सरदार के सर के पास एक खड़ाऊं पड़ी थी और बाकी डाकुओं के पास भी एक खड़ाऊं पड़ी थी। हम समझ गए कि हमने जिन्हें पुकारा है वह हमारी मदद के लिए जरूर आए हैं। ये हुजूर गौसे आजम की पावर और कुव्वत और ताकत है कि बैठे अपने दरबार में हैं और कोसों दूर अपने मुरीदीन की मदद फरमा रहे हैं। लेकिन पुकारो दिल से, सलीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, आमाल अच्छे हों तो वो ज़रूर सुनते हैं, आमाल शरीयत के मुताबिक हों तो वो हर पुकारने वाले की पुकार को सुन लिया करते हैं। अल्लाह ताला हमें गौसे आजम का फैज़ान नसीब फरमाए। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, और लिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, बातें कुछ और भी तुमसे करते पर कहाँ वार है क्या होना है, क्यों रज़ा उड़ते हो हंसते उठो जब वो गफ़ार है क्या होना है। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।